بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو نتالیہ بھی کھڑی ہو گئی۔ پلیز حیدر، آپ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں یوشے کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں اس کو آپ کے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ نتالیہ کو اس وقت حیدر کی باتوں سے خوف آ رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی نڈر انداز اختیار نہیں کر سکی، کیونکہ جانتی تھی کہ غلطی کہیں نہ کہیں اس سے ہوئی تھی، اور اگر حیدر ضد پر آ جاتا تو بات مزید بگڑ جاتی۔ وہ روحانسی لہجے میں حیدر کے سامنے بولی تو حیدر غصے میں لب بھینچتا ہوا نتالیہ کے قریب آیا۔ زیادتی کرنے کا ٹھیکہ کیا صرف تم نے لیا ہوا ہے؟ دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے یہاں سے یوشے کو لے جانے سے۔ حیدر مزید نتالیہ سے کچھ بولتا، یوشے کے رونے کی آواز سن کر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ تبھی رجو روتے ہوئے یوشے کو گود میں لیے کمرے میں آتی ہوئی بولی، یوشے بابا نیند سے جاگ گئے تھے، کمرے میں آپ کو نہ پا کر رونے لگے۔ رجو کی بات سن کر نتالیہ نے جلدی سے رجو کی گود سے یوشے کو اپنی گود میں لیا۔ وہ روتا ہوا نتالیہ کی گود میں آ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ مم مم، نیند بھری آنکھوں سے وہ نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا تھا، مم کی جان۔ نتالیہ یوشے کو پیار کرتی ہوئی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر یوشے کی کمر پر ہلکے سے تھپکی دینے لگی تاکہ وہ دوبارہ سو جائے۔ حیدر یہ منظر سنجیدگی اور خاموشی سے دیکھنے لگا۔ نتالیہ بھی حیدر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیدر کے لیے درخواست تھی، فریاد تھی کہ وہ اس کو دور نہ کرے۔ اگر تم سے صرف یوشے کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی زیادتی کرو گے، ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں سے دور کر کے۔ مانتا ہوں غلطی 2 سال پہلے میری بھتیجی سے ہوئی تھی، مگر وہ کم عقل تھی، نادان تھی، لیکن تم تو سمجھدار اور باشعور ہو، اسی لیے جو بھی فیصلہ لینا سوچ سمجھ کے لینا۔ کمال حیدر کو دیکھتا ہوا نرم لہجے میں بولا تو حیدر کے چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے۔ ماں ہے، مگر یہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی تو صرف یوشے کی ماں کی حیثیت سے۔ میری نظر میں اس کی حیثیت ایک آیا سے کم نہیں ہوگی۔ حیدر نتالیہ کو دیکھتا ہوا کمال سے بولنے لگا۔ نتالیہ خاموشی سے بنا کچھ بولے سوئے ہوئے یوشے کو اٹھائے حیدر کو دیکھنے لگی۔ اتنا سخت رویہ تو اس کا شادی سے پہلے بھی نہیں تھا، جتنا سختی وہ اس وقت دکھاتا ہوا یہاں سے لے جانے سے پہلے اس کی حیثیت کا تعین کر رہا تھا، وہ بھی اس کے چچا کے سامنے۔ نتالیہ جاؤ، اپنا اور یوشے کا سامان پیک کرو۔ کمال کی آواز کمرے میں گونجی تو نتالیہ یوشے کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ وہ دونوں ہی گاڑی میں خاموشی سے بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ نتالیہ کو 2 سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا، جب حیدر اس کو رخصت کر کے اپنے ساتھ شہر لے جا رہا تھا۔ وہ بھی کچھ اسی طرح کا سفر تھا، تب بھی وہ غصے اور خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جیسے وہ آج بالکل خاموش تھا، مگر وہ رات آج کی رات سے بالکل مختلف تھی۔ تب وہ دونوں رشتے میں بندھے ہونے کے باوجود اجنبی تھے، اور اب 2 سال بعد ان دونوں کے ملاپ سے ایک ننھا وجود دنیا میں آ چکا تھا، مگر وہ دونوں ابھی بھی اجنبی تھے۔ جب حیدر نتالیہ اور یوشے کو اپنے ساتھ لے کر موسم کے آثار دیکھتے ہوئے کمال نے اس کو رات کو رکنے کا کہا تھا، مگر کمال کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانا۔ تیز بارش جیسے ہی شروع ہوئی تھی، حیدر نے شہر کے لیے روانگی کا ارادہ کیا، لیکن اب موسم اپنے تیور دوبارہ بدل رہا تھا۔ آدھا راستہ طے ہونے تک یوشے نتالیہ کو گود میں لیے بیٹھا رہا، حیدر کو ڈرائیونگ کرتا اور نتالیہ کی چوڑیوں سے کھیلتا جاگ رہا تھا۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی۔ چچا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اس موسم میں نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ اب اگر بارش شروع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ طویل خاموشی کو توڑتی ہوئی نتالیہ بادلوں کے گڑگڑانے کی آواز پر بے ساختہ بولی، مرنے سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو کیوں آ گئی؟ رہتی اپنے چچا جان کی حویلی میں۔ حیدر ڈرائیونگ کرتا نتالیہ کی طرف بنا دیکھے طنزیہ لہجے میں بولا۔ موٹی موٹی بوندیں گاڑی کے فرنٹ مرر پر گرنا شروع ہو گئیں تو نتالیہ خاموشی سے حیدر کے تنے ہوئے نقش دیکھنے لگی، جو اب بارش تیز ہونے کی وجہ سے مزید تن گئے تھے۔
راستے میں بڑے بڑے گڑھے اور اوپر سے تیز بارش، ایسے میں ڈرائیونگ کرنا خطرے کا سبب بنتا، اسی لیے وہ ایک سائڈ پر گاڑی روک چکا تھا۔ اچانک زور سے بادل گرجنے پر نہ صرف نتالیہ چیختی ہوئی اچھل پڑی، بلکہ نتالیہ کے چیخنے سے اس کی گود میں سویا ہوا یوشے بھی ڈر کے مارے نیند میں رونے لگا۔ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اب تم اس کی نیند خراب کرو گی، یہاں دو مجھے میرے بیٹے کو۔ حیدر ناگواری سے نتالیہ کو دیکھتے ہوئے اس کی گود سے یوشے کو لیتا ہوا نتالیہ کو ڈانٹنے لگا۔ اب وہ خود اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہوا اس کو بہلانے کے ساتھ سلا رہا تھا، جبکہ نتالیہ ڈانٹ پڑنے پر شرمندہ سی چور نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگی، جو شاید اب موسم خراب ہونے کا غصہ بھی اسی پر نکال رہا تھا۔ جب حیدر کو محسوس ہوا یوشے گہری نیند میں چلا گیا ہے، تب وہ اپنی سیٹ پیچھے کرتا یوشے کو پچھلی سیٹ پر لٹانے لگا۔ تبھی نتالیہ کو خیال آیا پچھلی سیٹ پر رکھے اپنے ہینڈ بیگ سے چادر نکال کر یوشے پر ڈال دے۔ حیدر کے سیدھا ہو کر بیٹھنے سے پہلے ہی نتالیہ بیگ اٹھانے کے لیے پچھلی سیٹ کی طرف جھکی تو اچانک اس کے ہونٹ حیدر کے گال سے ٹکرائے، جس سے ان دونوں کا دل ایک ساتھ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہیں بادل بھی دوبارہ زوردار آواز میں گرجا۔ بادل کے گرجنے سے یوشے نیند میں بے ساختہ ہی ڈر کے اٹھ گیا۔ حیدر اور نتالیہ دونوں نے یوشے کو سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسی وقت ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، جبکہ یوشے کے سینے پر رکھے حیدر کے ہاتھ کے نیچے کانپتا ہوا نتالیہ کا ہاتھ دبا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ پر حیدر کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے نتالیہ کی طبیعت میں عجیب بے چینی چھانے لگی۔ ان دونوں کے چہرے ابھی تک ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ حیدر کے تنے ہوئے نقوش اس وقت ڈھیلے پڑ چکے تھے جب نتالیہ کے ہونٹ اس کے گال سے ٹکرائے تھے۔ اس وقت حیدر کی نظریں نتالیہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جس پر چہرے کو پچھلے 2 سالوں میں اس نے بے تحاشا یاد کیا تھا۔ چہرے پر گڑی ہوئی نظریں نتالیہ کے ہونٹوں پر آ ٹھہریں تو نتالیہ بھی سانس روکے حیدر کے ہونٹوں کو دیکھنے لگی۔ نتالیہ کا شدت سے دل چاہا کہ وہ اپنے ہونٹوں سے حیدر کے ہونٹوں پر محبت بھری مہر لگا کر حیدر کی ناراضگی اور غصے کو ختم کر دی، لیکن وہ ایسا سوچ سکتی تھی، اتنی ہمت کا مظاہرہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ نتالیہ نے پیچھے ہٹنا چاہا تھا۔ حیدر اس کی کمر جکڑتے ہوئے اپنے ہونٹ نتالیہ کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کی سوچ کو عملی جامہ پہنانے لگا۔ نتالیہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کے وہ ہر چیز سے غافل، ساری صورتحال، غصے، ناراضگی سب بھول چکا تھا۔ جہاں وہ نتالیہ کو اپنے اندر بھینچے اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا، وہیں نتالیہ بھی 2 سالوں کی دوری مٹائے اس کے گرد اپنے بازوں کا ہالہ بنا کر اس کی قربت کے سحر میں ڈوبے جا رہی تھی۔ کیوں دور چلی گئی تھی مجھ سے، جانتی ہو میں کتنا تڑپا ہوں تمہارے بغیر۔ اپنے ہونٹ نتالیہ کے ہونٹوں سے جدا کر کے حیدر نتالیہ کا چہرہ تھامے بے قرار لہجے میں نتالیہ سے پوچھنے لگا، اب کبھی نہیں جاؤں گی، اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ نتالیہ گہری سانس لیتی ہوئی حیدر کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کے بعد حیدر اس کا دوپٹہ ہٹاتا ہوا نتالیہ کی گردن پر جھکا بے قرار سا ہو کر محبت بھری مہریں ثبت کرتا چلا گیا۔ 2 سال کی دوری مٹنے پر وہ بری طرح مدہوش ہو رہی تھی۔ کہاں ہے تمہارا دماغ، کب سے بکے جا رہا ہوں، سیدھی ہو کر بیٹھو۔ کیا اپنے کان اپنے چچا کی حویلی میں چھوڑ کر آ گئی ہو؟ حیدر کے ڈانٹنے پر نتالیہ جیسے ایک دم ہوش میں آئی، وہ ہونک بنی حیدر کو دیکھنے لگی۔ نتالیہ کا ہاتھ ابھی تک یوشے کے سینے پر موجود تھا۔ حیدر کب کا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر سے ہٹا چکا تھا۔ نتالیہ کے ہونٹوں پر اپنی نظروں کا زاویہ جانے کے بعد وہ خود کو سنبھال چکا تھا، مگر نتالیہ نہ جانے اپنی سوچوں میں کہاں دور نکل چکی تھی۔ حیدر کے ڈانٹنے پر وہ شرمندہ سی سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تو حیدر نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ مجھے معائشہ کے بارے میں معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا مجھے اس کی ڈیتھ کا سن کر۔ اپنے دماغی فطور کو جھٹک کر نتالیہ آہستہ آواز میں ڈرائیونگ کرتے حیدر کو دیکھ کر بولی، مجھے بھی اپنی دوسری بیوی کے دنیا سے جانے کا افسوس ہے۔ پہلی بیوی کی موت کا سوگ تو میں 2 سال پہلے ہی منا چکا ہوں۔ حیدر کے غصے بھرے لہجے پر نتالیہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی، یعنی وہ اس کے لیے 2 سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ حیدر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس سے شدید خفا تھا۔ نتالیہ حیدر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، جو اسٹیئرنگ وہیل پر موجود تھا۔ حیدر نے اپنا ہاتھ نتالیہ کا ہاتھ دیکھ کر بے دردی سے دور جھٹکا، اپنی حد میں رہو، تمہاری حیثیت جو میرے گھر میں ہوگی
وہ میں تمہیں تمہارے چچا کے سامنے بتا کر تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میرے نزدیک تم یوشے کی گورننس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ آئندہ مجھے مخاطب سوچ سمجھ کر کرنا۔ حیدر نے پل بھر نہیں لگایا تھا اس کی طبیعت صاف کرنے میں۔ وہ خود سے بھری نظر نتالیہ پر ڈال کر ڈرائیونگ کرنے لگا تو نتالیہ اپنے آنسو ضبط کرتی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح کی سفیدی نکلنے کو تھی تو سفر تمام ہوا۔ گاڑی کے رکتے ہی حیدر یوشے کو گود میں اٹھائے اجنبیت برتتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا۔ نتالیہ حیدر کو گھر کے اندر جاتا ہوا دیکھ کر رہ گئی۔ ایسا رویہ اس نے پہلے بھی اپنایا تھا مگر تب نتالیہ کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنا وزنی بیگ پر نظر ڈال کر ہینڈ بیگ لے کر گاڑی سے نیچے اتری۔ تب اسے گیٹ پر نیند سے بے حال آنکھوں کے ساتھ حسن آتا دکھائی دیا۔ اپنے گھر میں ویلکم چچی جان، وہ شوخ لہجے میں نتالیہ کو چڑھاتا ہوا چھیڑتا ہوا بولا، جس پر نتالیہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہیں گاڑی سے سامان نکالنے کے لیے کہا تھا میں نے، یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ حیدر نے سخت لہجے میں حسن کو مخاطب کیا تو وہ منہ لٹکاتا ہوا گاڑی سے سامان نکالنے لگا، جبکہ حیدر کے چہرے کے ناگوار تاثرات دیکھ کر نتالیہ کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ وہ یوشے کو گود میں اٹھائے بیڈ روم کی طرف جا چکا تھا۔ نتالیہ آہستہ قدم اٹھاتی حیدر کے پیچھے چلی آئی۔ میرے کمرے میں کس لیے آئی ہو؟ نتالیہ کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر حیدر بولا تو اس جملے پر وہ دونوں ہی 2 سال پیچھے چلے گئے۔ جب نتالیہ دلہن بنی اس کے کمرے میں آئی تھی تو پھر آپ ہی بتا دیں اور کہاں جاؤں؟ نتالیہ بے بسی آنکھوں میں سمائے حیدر سے وہی سوال پوچھنے لگی جو اس نے شادی کی رات پوچھا تھا، جسے سن کر حیدر کی رگیں تن گئی تھیں۔ میرے سامنے ڈرامے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر پہلے ہی یہ بات واضح کر چکا ہوں۔ اس گھر میں تم صرف یوشے کی وجہ سے موجود ہو، اسی لیے آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے پرمیشن لے کر آنا۔ حیدر غصہ ضبط کرتا ہوا آہستہ آواز میں بولا، کیونکہ یوشے بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے بیٹے کی نیند خراب ہو۔ ابھی تک کھڑی مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، ریسٹ کرنا ہے مجھے۔ وہ نتالیہ کا چہرہ دیکھ کر اس پر ترس کھائے بغیر بیزار لہجے میں بولا، لیکن یہ حقیقت بھی تھی کہ وہ طویل ڈرائیونگ کر کے تھک گیا تھا اور اب تھوڑا آرام کرنا چاہتا تھا۔ یوشے اگر جاگ گیا اور اسے میں کمرے میں نہیں دکھی تو وہ رونے لگے گا۔ نتالیہ بیڈ پر سوئے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھتی حیدر سے بولی، تاکہ حیدر یوشے کو لے جانے دے۔ آج کے بعد یوشے جاگنے کے بعد اپنے باپ کی شکل دیکھے گا۔ جب مجھے لگے گا تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں بلا لوں گا، ابھی تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ حیدر نے بولنے کے بعد نتالیہ کے جانے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ بنا لحاظ کیے اس کا بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ یہاں کھڑی بند دروازے کو کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ اندر بیڈ روم میں جاؤ۔ اپنے ہینڈ کیری لے کر لاؤنج میں داخل ہوتا حسن نتالیہ سے بولا تو وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے حسن کو دیکھنے لگی۔ حسن نتالیہ کا روحانسی چہرہ دیکھ کر پوری صورتحال سمجھ گیا۔ تھوڑے دن گزر گئے تو چاچو کا غصہ کم ہو جائے گا، جانتی نہیں ہو کیا تم چاچو کو؟ حسن نتالیہ کو دیکھ کر سمجھاتا ہوا بولا، انہوں نے یوشے کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ نتالیہ نم لہجے میں حسن سے بولی، اسے بھلا اب کہاں یوشے کے بغیر رہنے کی عادت تھی، تو اس میں کون سا غضب ہو گیا جو اتنی روتی ہوئی شکل بنا رہی ہو؟ یوشے ان کا بھی بیٹا ہے، سونے دو انہیں اپنے بیٹے کے پاس۔ ایسا کرو تم بھی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر لو، گیسٹ روم تو صاف نہیں ہے، میرے کمرے میں چلی جاؤ، میں جم جا رہا ہوں۔ حسن نتالیہ سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ نتالیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دوسرے بیڈ روم میں چلی آئی جہاں پہلے وہ خود رہتی تھی۔ اب یہاں حسن کا سامان موجود تھا۔ وہ مکمل نیند میں ڈوبی ہوئی تھی جب حیدر اس کو سیدھا کر کے اس پر جھکا۔ اپنی گردن پر ہونٹوں کے لمس کو محسوس کر کے نتالیہ نے نیند سے چور اپنی آنکھیں کھولی تو حیدر کو مکمل طور پر اپنے اوپر جھکا پایا۔ وہ اس کو اپنے لمس سے روشناس کرواتا ہوا نتالیہ کی دونوں کلائیاں پکڑ چکا تھا۔ حیدر کیا کر رہے ہیں؟ حسن آ جائے گا۔ نتالیہ اس کی جرات پر گھبراتی ہوئی حیدر سے بولی۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر اس کا چہرہ تھامتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا، کیوں چلی آئی تھی اس کمرے میں؟ حیدر کا لہجہ بالکل نرم انداز محبت سے بھرا ہوا تھا، جس پر نتالیہ کو حیرت ہوئی۔ میں چلی آئی تھی، آپ نے ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا مجھے اپنے روم سے۔ وہ حیرت سے مگر شکوہ کیے بغیر نہیں رہ سکی، جس پر حیدر نتالیہ کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کے اس کے ہونٹوں کو چومتا ہوا پیچھے ہوا۔ حیدر اتنی محبت سے اسے بلا رہا تھا، یہ خواب تھا کہ حقیقت؟ نتالیہ حیرت سے
حیدر کو دیکھنے لگی جو مسکراتا ہوا اس کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ تبھی اچانک کسی نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ نتالیہ ہڑبڑاتی ہوئی ایک دم سے اٹھی اور سامنے کھڑے حیدر کو دیکھنے لگی جو نہ جانے کیوں اس کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ 5 گھنٹے کی طویل ڈرائیونگ کس نے کی؟ رات بھر؟ حیدر چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے کے ساتھ اس کے پاس کھڑا نتالیہ سے پوچھنے لگا، جو مندی مندی آنکھیں کھولے حیرت سے اس کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ ہی نے کی تھی؟ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی کنفیوز ہو کر بولی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے تو اسے پیار کر رہا تھا، پھر اچانک سے اس کے موڈ کو کیا ہو گیا؟ تو تم اتنی بے خبر کیسے سو سکتی ہو؟ تمہیں کب سے آوازیں دے رہا ہوں کہ اٹھو اور کمرے میں چلو، یوشے رو رہا ہے، اسے اپنی مم چاہیے، مگر تم ہو کہ نیند میں مسکرائی جا رہی ہو۔ حیدر مزید بگڑتا ہوا نتالیہ سے بولا تو نتالیہ کو یقین ہو گیا وہ سب اس کا خواب تھا۔ وہ خواب میں حیدر کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ حیدر سخت نظر نتالیہ پر ڈال کر کمرے سے جانے لگا تو نتالیہ سست قدم اٹھاتی حیدر کے پیچھے اس کے کمرے میں جانے لگی۔ میلا پالا بیٹا، مام کی جان۔ نتالیہ حیدر کے کمرے میں آنے کے ساتھ ہی حیدر کو نظر انداز کرتی یوشے کو اس کی گود سے لیتی پیار بھرے لہجے میں بولی۔ حیدر نے دیکھا یوشے نتالیہ کی گود میں آ کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ وہ خود نیند سے جاگ کر اپنے بیٹے کو کتنی دیر تک بہلاتا رہا تھا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ نتالیہ یوشے کو لیے کمرے سے جانے لگی تو حیدر نے نتالیہ کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ حیدر خراتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا تو نتالیہ یوشے کو جتاتی ہوئی بولی، آپ کے لیے میرے وجود کو اپنے کمرے میں برداشت کرنا مشکل ہوگا، اسی لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ نتالیہ کی بات سننے کے بعد حیدر نے یوشے کو اپنی گود میں لے کر نتالیہ کو ہلکا سا بیڈ پر دھکا دیا تو وہ حیدر سے اس کی حرکت دیکھنے لگی۔ اسے اس حرکت کی توقع نہیں تھی، اسی لیے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور بیڈ پر جا گری۔ اس روم میں جا رہی ہو تم؟ جانتی نہیں ہو کہ وہ روم حسن کے یوز میں ہے؟ حیدر کو نتالیہ کے اس کمرے میں سونے پر اعتراض تھا۔ وہی حماقت دوبارہ کرنے جا رہی تھی؟ حیدر اس کو جھڑکتا ہوا بولا، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی آپ مجھے یہاں یوشے کی گورنس کی حیثیت سے ہی لائے ہیں۔ نتالیہ نے بیڈ سے اٹھ کر حیدر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پر حیدر کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے سختی سے نتالیہ کا منہ جبڑوں سے پکڑا۔ میری نگاہ میں ہو تم ابھی بھی، اگر میرے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو جان سے مار ڈالوں گا میں۔ حیدر نے نتالیہ کو بولتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑا، کیونکہ حیدر کی گود میں اس کا بیٹا اپنے باپ کو غصے میں دیکھ کر رو دینے کو تھا۔ یوشے دوبارہ سے نتالیہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ بڑھانے لگا۔ نتالیہ اس کو اپنی گود میں لے، اگر مجھے جان سے مارنے پر آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے تو مار ڈالیں پھر مجھے۔ یوشے کو اپنی گود میں لے کر وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تو حیدر 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے قریب آیا۔ اگر مجھے اپنے بیٹے کا خیال نہیں ہوتا تو یہ بھی کر گزرتا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرے سامنے زبان چلانے سے پرہیز کرو، اور کیونکہ یوشے تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے اپنا اور یوشے کا سارا سامان یہیں بیڈ روم میں سیٹ کرو۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، حیدر نتالیہ کو حکم دیتا ہوا بولا، جس پر حیدر کی بات سن کر نتالیہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتی ہوئی حیدر سے پوچھنے لگی، تو میں آپ کے بیڈ روم میں یوشے کی گورنس کی حیثیت سے رہوں گی؟ پلیز اتنا بتا دیجیے مجھے۔ نتالیہ کے معصوم لہجے میں پوچھنے پر حیدر کو آگ لگ گئی، جبکہ یوشے بیڈ سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے بیڈ روم میں کس حیثیت سے رہو گی؟ آج رات تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ حیدر اسے باور کرواتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ یوشے کے کپڑے نکال کر یوشے کو تبدیل کروانے لگی۔ یوشے سو جاؤ نا بیٹا اب۔ وہ رات میں حیدر کے بیڈ روم میں موجود خود بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی اپنے پاس لیٹے یوشے کو تھپکتی ہوئی بولی، جو کافی دیر سے جاگ رہا تھا۔ تبھی حیدر اپنے کمرے میں آیا۔ اپنے بیڈ پر لیٹی نتالیہ اور یوشے کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہیں ٹھہر گیا اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا بیڈ روم کتنا پر رونق اور مکمل لگ رہا تھا اس وقت۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا، یا تو آپ
اس کے برابر میں آ کے لیٹ جائیں یا پھر کمرے سے باہر چلے جائیں، دیکھیے یہ آپ کو دیکھ کر مزید ایکٹیو ہو رہا ہے۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بولی، جسے دیکھ کر یوشے کی آنکھوں میں نیند ہونے کے باوجود وہ حیدر کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ پارٹنر سونے کا موڈ نہیں ہے آج، اپنے بابا کے پاس آنا ہے۔ حیدر بیڈ کی طرف بڑھتا ہوا یوشے کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے اسے بولنے لگا، بابا۔ یوشے حیدر کے پھیلے ہوئے بازو دیکھ کر خوشی سے اس کی جانب بڑھا۔ حیدر نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگا۔ یوشے کے سونے کا ٹائم ہے یہ، حیدر اسے سونے دے ورنہ اس کی نیند اڑ گئی تو یہ رات بھر جاگے گا، نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ مگر حیدر بنا اس کے سوال کا جواب دیے یوشے کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ معلوم نہیں کب اپنی ناراضگی دور کریں گے، نتالیہ دل میں سوچتی ہوئی ٹیرس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو آدھا گھنٹہ گزرا تھا، تب بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور حیدر سوئے ہوئے یوشے کو بیڈ روم میں لا کر اسے ایک سائڈ پر لٹاتا ہوا تکیہ سیٹ کرنے لگا تاکہ یوشے بیڈ سے نہ گرے۔ نتالیہ ٹیرس سے واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ یوشے کو سویا ہوا دیکھ کر وہ حیدر کو دیکھنے لگی جو بے حد سنجیدگی سے قدم اٹھاتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ آپ نے اتنی جلدی سلا دیا یوشے کو، مجھے تو لگ رہا تھا یہ ابھی بہت دیر تک جاگے گا۔ حیدر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر نتالیہ حیدر کو بتانے لگی، مگر جو نتالیہ کی بات کے بدلے حیدر نے اس کے ساتھ کیا، نتالیہ حیرت زدہ رہ گئی۔ نہ تو وہ کوئی خواب تھا نہ ہی نتالیہ کا گمان، حیدر نے سچ میں اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ وہ کتنی دیر ہونٹوں سے اس کے ہونٹ جوڑے یوں ہی ساکھ کھڑا رہا۔ حیدر آپ۔ جب حیدر پیچھے ہوا تو نتالیہ بے یقینی سے اس کو دیکھتی ہوئی اتنا بولی۔ وہ نتالیہ کو بے یقینی کی کیفیت میں دیکھ کر اب حصار میں لے چکا تھا۔ کچھ ایسا ہی چاہ رہی تھی تم، بولو۔ صحیح بول رہا ہوں میں۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نتالیہ کو اپنے حصار میں لیے حیدر اس کا چہرہ دیکھتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے؟ کیا وہ اس کی سوچوں کو پڑھ چکا تھا یا اس کے خواب کے بارے میں جان گیا تھا؟ نتالیہ کا حیدر سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر حیدر کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، مگر حیدر نے اس کی کوشش ناکام کرتے ہوئے اسے مزید سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مجھے سچ بتاؤ، کیا تم اب بھی ایسا کچھ نہیں چاہتی ہم دونوں کے درمیان؟ اب کی بار حیدر کا لہجہ نرم نہیں تھا، سخت تھا۔ نتالیہ اس کی مزید ناراضگی کے ڈر سے جلدی سے بولی، میں ایسا ہی چاہتی ہوں حیدر، میرا مطلب ہے میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، بہت زیادہ۔ نتالیہ نے جہاں اپنی بات مکمل کر کے پلکیں جھکا لی وہیں حیدر کے چہرے سے سختی کے آثار بھی غائب ہو گئے۔ جاؤ پھر چینج کر کے آؤ۔ حیدر نتالیہ کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا تو نتالیہ ایک نظر حیدر پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں چلی آئی جہاں وہ اپنی سانسوں کو نارمل کرتی ہوئی وارڈروب کھولنے لگی۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ چینج کرنے لائق اس کے پاس کوئی نائٹ ڈریس بھی موجود تھا۔ وارڈروب کے پورشن میں جہاں اس کے کپڑے موجود تھے جو اس نے آج شام کو ہی سیٹ کیے تھے، وہاں ایک پیکٹ بھی موجود تھا جو نہ تو اس کا تھا نہ ہی اس نے رکھا تھا۔ حیدر۔ اس پیکٹ میں نائٹی دیکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ نتالیہ نے حیدر کا نام پکارا تھا۔ اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی چاند کی روشنی کمرے میں تھوڑا بہت اجالا کیے دے رہی تھی۔ حیدر بیڈ پر لیٹا ہوا نتالیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب نتالیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے حیدر کو جاگتا ہوا پایا۔ حیدر کے پاس آتے وقت نتالیہ کے قدم من من کے ہونے لگے۔ نتالیہ بیڈ کے پاس آتی ہوئی حیدر کو دیکھنے لگی اور وہ بہت اچھی خاصی نروس لگ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کا دھیان یوشے کی طرف چلا گیا جو اس وقت بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ یوشے کہاں ہے حیدر؟ نتالیہ اس کی بے باک نظروں کو اگنور کرتی حیدر سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ یوشے اس وقت کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا، مگر حیدر نتالیہ کے سوال کو نظر انداز کرتا اس کی کلائی پکڑ کر نتالیہ کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نتالیہ حیدر کے سینے پر گری اپنی بے ترتیب دھڑکن کو محسوس کرتی حیدر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔
جو اس کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے انگلیاں پھنسائے اس کے چہرے کو اپنے ہونٹوں کی جانب جھکاتا اس کے ہونٹوں کو چوم کر اپنی تشنہ لبوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ چند پل کے لیے نتالیہ یوشے کو فراموش کیے حیدر کی دسترس میں مکمل کھو چکی تھی۔ حیدر نے اپنا چہرہ اٹھا کر نتالیہ کی جانب دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں بھی چمک رہی تھیں۔ نتالیہ نے اپنی آنکھیں کھول کر حیدر کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا سکون اور اطمینان اور صرف آپ کی دسترس میں ہے۔ آپ سے دور جا کر نہ صرف میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بلکہ آپ کے اوپر بھی ظلم کیا ہے۔ حیدر پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ حیدر کا چہرہ تھام کر ان قربت کے لمحات میں اس سے معافی مانگنے لگی، اسے اپنا یقین دلانے لگی۔ حیدر نتالیہ کی بات سنتا ہوا اس کی کلائیاں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ جب صبح نتالیہ کی آنکھ کھلی، کل رات حیدر نے 2 سال کی دوری کو مٹاتے ہوئے اس کے اور اپنے بیچ تمام تر فاصلے مٹا دیے تھے، جس کے بعد نتالیہ کو اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ اتنی گہری نیند سوئی تھی اسے معلوم ہی نہیں ہوا کب حیدر یوشے کو واپس کمرے میں لایا۔ کمرے میں اپنے بیڈ کے سائیڈ اسے بیبی کاٹ نظر آیا جس میں یوشے سو رہا تھا۔ نتالیہ نے یوشے کو سوتا ہوا دیکھ کر خود بھی دوبارہ اطمینان سے آنکھیں مون لی۔ یوشے جاگے گا تو تمہیں موجود نہ پا کر روئے گا، ابھی جا کر شاور لے آؤ۔ حیدر شاید اس سے پہلے کا جاگا ہوا تھا اور نتالیہ کو بیدار ہوتا دیکھ چکا تھا، تبھی وہ نتالیہ سے بولا تو نتالیہ حیدر کی جانب دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے شرٹ کے بغیر اس کے برابر میں لیٹا ہوا تھا۔ نتالیہ مسکراتی ہوئی حیدر کے قریب سرکتی ہوئی اس کے سینے پر سرک کے لیٹ گئی۔ میرا فوراً شاور لینے کا موڈ نہیں، آپ کیوں چاہ رہے ہیں میں آپ سے دور چلی جاؤں؟ میں ابھی مزید آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ حیدر رات کو ہی اپنی ناراضگی ختم کر چکا تھا۔ نتالیہ اس کے سینے پر سرک کر آنکھیں بند کرتی ہوئی حیدر سے بولی، دل نہیں بھرا کل رات کو تمہارا؟ نتالیہ کے کان میں حیدر کا جملہ پڑا۔ حیدر کا لہجہ ایسا طنزیہ تھا۔ نتالیہ آنکھیں کھول کر اٹھتی ہوئی حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی جو بالکل سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس ریسٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ نتالیہ کو کچھ غلطی کا احساس ہوا۔ حیدر کے دیکھنے کے انداز اور بولا گیا جملہ ایسا تھا کہ وہ شرمندہ ہوتی حیدر کو اپنی بات کی وضاحت دینے لگی۔ ریسٹ کرنا ہے تو دور ہو کر لیٹو اپنی جگہ پر۔ وہ ماتھے پر شکن لاتا ہوا ناگوار نظروں سے نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا تو نتالیہ پل بھر کے لیے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسا کیا بول دیا ہے میں نے جو آپ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ نتالیہ اٹھ کر بیٹھتی ہوئی حیدر سے پوچھنے لگی، تم شاید بھول رہی ہو میرا بیہیو تم سے ایسا ہی ہے جب سے تم یوشے کے ساتھ یہاں آئی ہو تب سے۔ حیدر بھی اس کو جواب دیتا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اب وہ اپنی شرٹ پہن رہا تھا۔ نتالیہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ کل رات وہ سب کچھ تو ہرگز خواب نہیں تھا، اور کل رات وہ سب کیا تھا؟ نتالیہ افسوس بھرے لہجے میں حیدر کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ اسے تو لگا تھا کل رات حیدر نے اس سے اپنی ناراضگی بھی ختم کر دی تھی تو اب تک سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا ان دونوں کے درمیان۔ شاید تم یہ بھی بھول رہی ہو کل رات تم نے ہی مجھ سے کہا تھا تم ویسا چاہتی ہو۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر یاد دلاتا ہوا بولا تو نتالیہ غم اور افسوس سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ ڈرائیو کر کے تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی اس لیے غصے میں تھا اس وقت، لیکن اب تمہیں واپس لینے آیا ہوں، جلدی سے آؤ، میں اور یوشے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔